میں پہلے سمجھتا تھا کہ غاریں صرف زمین کے اندر خالی جگہ ہوتی ہیں، اندھیری، خاموش، بے جان، اوپر سے وہ ایسی ہی لگتی ہیں۔ لیکن کینٹکی کے غار مختلف ہیں۔ وہ خالی محسوس نہیں ہوتے، وہ محسوس ہوتے ہیں جیسے وہاں کوئی پہلے سے موجود ہو۔ میں ایک چھوٹی ایکسپلوریشن ٹیم کا حصہ تھا جو کینٹکی کے دیہی علاقوں میں ایک پرانے اور جزوی طور پر نقش شدہ غار سسٹم کی تحقیق کر رہی تھی۔ سرکاری طور پر یہ جغرافیائی ریسرچ تھی، لیکن اصل میں وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے زیر زمین عجیب آوازوں کی شکایت شروع کر دی تھی۔ شروع میں ہم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ غار آواز کو بڑھا دیتے ہیں، پانی ٹپکتا ہے، ہوا حرکت کرتی ہے، پتھر پھیلتے اور سکڑتے ہیں، یہ سب عام ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اندر گئے ہوا بدل گئی، اور اب وہ باہر کی ہوا نہیں لگ رہی تھی جو زمین کے نیچے پھنس گئی ہو۔ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے پہلے بھی کسی نے اسے استعمال کیا ہو، جیسے کوئی پہلے سانس لے چکا ہو۔ پھر ہمیں خراشوں کی آواز سنائی دی، قریب سے نہیں بلکہ گہرائی سے، آگے کی سمت، جیسے کوئی ان راستوں سے ہماری طرف آ رہا ہے جو ہم نے ابھی تک نقشے میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ریسرچر نے مذاق میں کہا کہ شاید یہ ریکونز ہوں یا چمگادڑیں، لیکن آواز جانوروں جیسی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ منظم تھی، جیسے کئی جگہوں پر ایک ساتھ حرکت ہو رہی ہو، ایک ترتیب کے ساتھ۔ پھر ہمارا گائیڈ اچانک رک گیا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک جملہ بولا جو میں آج تک نہیں بھولا: کینٹکی کے غاروں میں تم کبھی پہلی چیز نہیں ہوتے جو ان راستوں کو سمجھتی ہے۔ ہم نے سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسی لمحے خراشوں کی آواز بند ہو گئی اور کچھ اور شروع ہوا۔ سانس لینے کی آواز، ہماری نہیں۔ ہم سب فوراً جم گئے، اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے تھے بلکہ اس لیے کہ غار نے ہمیں مجبور کر دیا۔ آج بھی میں اس احساس کو لفظوں میں ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتا۔ سانس لینے کی آواز تیز نہیں تھی، وہ بہت ہلکی تھی، غار کے اندر اس طرح گھلی ہوئی جیسے وہ ہمیشہ سے موجود ہو اور ہم پہلی بار اسے محسوس کر رہے ہو۔ لیکن وہ ایک جگہ سے نہیں آ رہی تھی، وہ کئی جگہوں سے آ رہی تھی، مختلف گہرائیوں سے، مختلف سمتوں سے، اوپر سے، نیچے سے، اور آگے ان راستوں سے جہاں ہم ابھی تک گئے ہی نہیں تھے۔ ہمارے ہیڈ لیمپس اچانک کمزور محسوس ہونے لگے، حقیقت میں نہیں، لیکن جیسے اندھیرا روشنی کو دھکیل رہا ہو۔ ٹیم کے ایک فرد نے آہستہ سے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ کسی نے مخالفت نہیں کی، لیکن کوئی ہلا بھی نہیں، کیونکہ غار نے فوراً جواب دیا۔ اندر سے خراشوں کی آواز گونجی، پھر ایک اور، پھر کئی اور، نہ بے ترتیب نہ افراتفری میں، بلکہ منظم، جیسے کسی نے ہمارے جانے کا فیصلہ سن لیا ہو۔ ہمارے گائیڈ نے آہستہ سے ٹارچ آگے کے راستے پر کی، اور تب ہمیں وہ دکھائی دیا، مکمل شکل نہیں، بس حرکت، ایک باریک، تیز، رینگتی ہوئی حرکت جو دیواروں کے کناروں پر تھی، نہ جانوروں جیسی، نہ قدرتی، بلکہ بہت زیادہ سوچی سمجھی۔ پھر میری بیگ میں موجود ریڈیو جو بند تھا ایک بار سٹیٹک کے ساتھ چل پڑا، صرف ایک بار، اور اسی شور میں مجھے یقین ہے کہ میں نے ایک آواز سنی جو ہماری سانسوں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، الفاظ نہیں، زندگی کی نقل۔ اسی وقت ہمارے گائیڈ نے وہ بات کہی جو آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلی: یہ غاروں میں رہتے نہیں ہیں، یہ انہیں سیکھتے ہیں۔ اور اسی لمحے رینگنے کی آواز ایک دم رک گئی، جیسے جو ہمیں دیکھ رہا تھا اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم قابل مطالعہ ہیں۔ ہم فوراً نہیں بھاگے، نہ اس لیے کہ ہم بہادر تھے، بلکہ اس لیے کہ غار نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ کم از کم مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ جیسے جیسے خوف قبول کیا جاتا ہے، جسم آپ سے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ رینگنے کی آواز اب ختم ہو چکی تھی، لیکن جو خاموشی اس کی جگہ آئی وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ وہ خالی نہیں تھی، وہ باشعور لگ رہی تھی۔ ہمارے ہیڈ لیمپس ابھی بھی آگے تھے، مگر روشنی بیکار محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کم اور کم چیزیں دکھا رہی ہو جو واقعی وہاں موجود تھی۔ پھر ہمیں ایک ایسی بات کا احساس ہوا جو کوئی بلند آواز میں نہیں کہنا چاہتا تھا: ہمارے پیچھے والا راستہ اب پیچھے نہیں لگ رہا تھا، وہ بند لگ رہا تھا، نہ جسمانی طور پر بلکہ تصور میں، جیسے واپس جانا نام کی کوئی چیز ختم ہو گئی ہو۔
ٹیم کے ایک فرد نے آہستہ سے دیوار پر روشنی ڈالی اور پہلی بار ہمیں نشانیاں نظر آئیں، قدرتی نہیں، پتھروں کی عام بناوٹ نہیں، بلکہ شکلیں بار بار دہرائی ہوئی، جان بوجھ کر بنائی گئی، جیسے کسی نے اس غار کو اندر سے لکھا ہو۔ پھر وہی آواز دوبارہ آئی، سانس لینے کی، لیکن اب وہ بکھری ہوئی نہیں تھی، وہ ایک ہو چکی تھی، جیسے پورا غار ایک ہی سانس میں جینا سیکھ گیا ہو۔ سانس اندر، وقفہ، سانس باہر۔ تب ہمیں دیر سے سمجھ آیا، غار ہماری آواز نہیں دہرا رہا تھا، وہ ہمیں درست کر رہا تھا۔ اور پھر ہمارے گائیڈ نے وہ کیا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے اپنی ٹارچ نیچے کر دی، اندھیرے میں آگے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہم اس غار کو ایکسپلور نہیں کر رہے، ہم اب اس کی یاد کے اندر ہیں۔ اور اسی لمحے ہماری تمام لائٹس ایک ساتھ جھپکنے لگی، جیسے غار نے پلک جھپکی ہو۔